بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ترمیم بل کا مسئلہ چل رہا ہے اور ہر جگہ اس کا چرچا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اس کے خلاف جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں ضروری ہوتا ہے ہم سب حضرات یہ جانیں کہ وقف ہے کیا چیز، وقف کی حقیقت کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ سب کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بڑا اہم موضوع ہے، ویڈیو ہو سکتا ہے کہ لمبی ہو جائے، لیکن آپ پوری ویڈیو سنیں، پوری بات سنیں گے تبھی جا کر آپ کو وقف کی حقیقت، وقف ہے کیا چیز، اس کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، وقف سخاوت، رواداری، رحم دلی اور یکجہتی کی زندہ مثال ہے۔ اس میں یتیموں، بیواؤں، غریبوں کی بنیادی ضروریات، کھانے پینے، لباس و پوشاک اور صحت و تعلیم سے لے کر مکان تک پوری کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ وقف اخوت اسلامی اور انسانی بھائی چارگی کو فروغ دینا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے روح سے وقف ایک صدقہ جاریہ، یعنی ایسا کام کرنا جو دائمی باقی رہے، اس کا فائدہ دائمی ہو، وہ چیز ہمیشہ باقی رہے اور اس کا نفع جاری و ساری رہے۔ موقوف علیہم، یعنی جن لوگوں پر یا جن اداروں پر وقف کیا گیا ہے ان کو برابر نفع پہنچتا رہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، وقف کا لغوی معنی روکنے اور برقرار رکھنے کے ہیں۔ دیکھیے القاموس المحیط صفحہ 1112۔ اسی طرح لسان العرب جلد 9 صفحہ 1968۔ فقہی اصطلاحی اعتبار سے، یعنی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے وقف کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، اصطلاحی اعتبار سے اصل شے کو اللہ کی ملکیت کے حکم پر روکے رکھنا اور جس پر واقف چاہے گرچہ وہ مالدار ہو اس پر اس کا نفع خرچ کرنا، اس کو اصطلاح کے اعتبار سے وقف کہا جاتا ہے۔ وَحَبْسُهَا عَلَى حُکْمِ مِلْکِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَرْفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ وَلَوْ غَنِيًّا۔ در مختار معرض المختار جلد 1 صفحہ 369۔ حضرات گرامی، تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو وقف کا تصور اسلام نے جس وسیع معنی میں دیا ہے، جس وسیع مفہوم میں دیا ہے، اسلام سے پہلے اس کا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ہوتی ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 2 صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہما کی زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی اور اس مقدس و پاکیزہ عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اس کی جانب توجہ دلائی اور ان میں شوق پیدا کیا کہ وہ اس مقدس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشیاء من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ دیکھیے ابو داؤد کتاب الوصایا باب ما جاء فی الصدقۃ عن المیت، حدیث نمبر 2880۔ صحیح مسلم کتاب الوصیت باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاتہ، حدیث نمبر 1631۔ ترجمہ: آدمی کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر اس کی موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو باقی رہے اور اس کا نفع جاری رہے۔ نمبر 2، علم نافع، جس سے اس کے بعد لوگ نفع اٹھاتے رہیں اور لوگ نفع اٹھا رہے ہوں۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ حضرات گرامی، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا۔ دیکھیے امام نووی کی مشہور کتاب المجموع شرح المہذب، جلد 15 صفحہ 272۔ نیز حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے میٹھے پانی کا کنواں جس کا نام بیر روما تھا خرید کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ دیکھیے بخاری شریف باب فی الشرب باب ما اذا وقف ارضا او بئرا، حدیث نمبر 2778۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خیبر کی زمین کو فقراء، رشتہ داروں، غلام کو آزاد کرانے، مسافر اور مہمانوں کے لیے وقف کیا۔ دیکھیے صحیح مسلم باب الوقف، حدیث نمبر 1632۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوا کر وقف کیا۔ دیکھیے المجموع شرح المہذب، جلد 15 صفحہ 273۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جن صحابہ کرام کو بھی مالی وسعت تھی وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا، وہ پیچھے نہیں رہے بلکہ ان سبوں نے وقف کیا ہے۔ دیکھیے علامہ ابن قدامہ کی مشہور معتبر کتاب المغنی، جلد 8 صفحہ 185۔ اسی طرح ملاحظہ ہو امام نووی کی کتاب المجموع شرح المہذب، جلد 15 صفحہ 272۔ حضرات ناظرین کرام، اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں وقف صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ محترم ناظرین کرام، وقف صحیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ بعض شرطوں کا تعلق وقف کرنے والوں سے ہے، بعض کا موقوف علیہ یعنی جس پر وقف کیا گیا ہے اس سے ہے، بعض کا وقف کی جانے والی چیز سے ہے۔ اس طرح وقف سے متعلق 3 طرح کی شرطیں ہو گئی، ایک واقف یعنی وقف کرنے والے سے متعلق، دوسری موقوف علیہ یعنی جس پر وقف کیا گیا اس سے متعلق، تیسری شیء موقوف یعنی جس چیز کو وقف کیا گیا اس سے متعلق۔ حضرات، اول واقف سے متعلق شرطیں۔ وقف کرنے والے سے متعلق شرطیں یہ ہیں: وہ عاقل و بالغ ہو، ہوش مند ہو، نابالغ پاگل نہ ہو، جس چیز کو وقف کر رہا ہے ہوش حواس کے ساتھ وقف کر رہا ہے، سمجھ بوجھ کے وقف کر رہا ہے، وہ وقف کرتے وقت اس کا مالک ہے، عدالت کی طرف سے
اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روکا نہ گیا ہو تو یہ واقف سے متعلق شرطیں ہوئی۔ تفسیر کے لیے دیکھیے فتاوی ہندیہ جلد 2 صفحہ 352، رد المحتار جلد 3 صفحہ 359، الشرح الصغیر جلد 4 صفحہ 101۔ نمبر 2، وقف صحیح ہونے کے لیے موقوف علیہ سے متعلق شرطیں۔ آئیے ہم جاننا چاہتے ہیں وقف صحیح ہونے کے لیے موقوف علیہ سے متعلق یعنی جن پر وقف کیا گیا ہے ان سے متعلق کیا شرطیں ہیں۔ تو حضرات، جس کے لیے وقف کیا گیا ہو اس کو عربی میں موقوف علیہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وقف کا مصرف بننے کی اہلیت رکھتا ہو، خواہ ایک شخص پر وقف ہو جیسے محمود خالد ایاز، یا چند افراد کے مجموعے پر جیسے علماء، فقراء وغیرہ، یا غیر جاندار پر جیسے مسجد، مدرسہ، مسافر خانہ، ہاسپیٹل، یتیم خانہ وغیرہ۔ دیکھیے الشرح الصغیر جلد 4 صفحہ 102۔ اسی طرح جس غیر جاندار پر وقف کیا گیا ہو ضروری ہے کہ وہ اسلام کی نظر میں ثواب اور قربت ہو، یعنی وہ عمل عبادت ہو۔ معصیت کی چیزوں کو وقف کرنا درست نہیں ہوگا، جیسے چرچ ہے، آتش کدہ وغیرہ پر جن پر وقف کرنا ایک گناہ اور معصیت ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، درست نہیں ہوگا۔ دیکھیے فتاوی ہندیہ جلد 2 صفحہ 353۔ نمبر 3، وقف صحیح ہونے کے لیے شیء موقوف یعنی جو چیز وقف کی جا رہی ہو اس سے متعلق شرط ہے۔ تو وقف صحیح ہونے کے لیے شیء موقوف یعنی جو چیز وقف کی جا رہی ہو اس سے متعلق شرطیں کیا ہیں؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ شیء موقوف یعنی جو چیز وقف کی گئی ہو اس سے متعلق 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط غیر منقولہ شیء ہو، یعنی جو چیز منتقل نہ کی جاتی ہو، جیسے زمین جیسے زمین ظاہر سی بات ہے منتقل نہیں کی جا سکتی ہے، بلڈنگ، اسی طرح سے اور بھی چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسی شے ہو جو منتقل ہو سکتی ہو اور اس کے وقف کا رواج اور عرف بن گیا ہو، جیسے درخت ہے، قبر کھودنے کے آلات ہیں، مساجد ہیں اور مدارس میں کتابوں وقف ہے، تو یہ وقف بھی درست ہوگا۔ دیکھیے بدائع الصنائع جلد 6 صفحہ 220۔ اسی طرح جن مالوں کا وقف کرنا حدیث سے ثابت ہو ان میں ہی وقف درست ہوگا، جیسے جانور، ہتھیار کا وقف کرنا۔ دیکھیے بدائع الصنائع جلد 6 صفحہ 220۔ دوسری شرط وقف کی جانے والی چیز وقف کرتے وقت وقف کرنے والے کی ملکیت میں ہو۔ غور سے سنیں، دوسری شرط وقف کی جانے والی چیز وقف کرتے وقت وقف کرنے والے کی ملکیت میں ہو۔ فتاوی ہندیہ جلد 2 صفحہ 353۔ تیسری شرط جو چیز وقف کی جا رہی ہو ضروری ہے کہ شریعت کی نگاہ میں قابل قیمت مال ہو۔ دیکھیے در مختار رد المحتار جلد 3 صفحہ 359۔ چوتھی شرط جو چیز وقف کی جا رہی ہو وہ مال متعین ہو۔ مال متعین ہونے سے مراد یہ ہے وقف کی جگہ وضاحت کر دی جائے، زمین کی حدود بتا دی جائیں۔ اگر کوئی اس طرح وقف کرتا ہے کہ میں کچھ حصہ وقف کرتا ہوں تو یہ وقف درست نہیں ہوگا، کیونکہ وقف کی ہوئی چیز مال متعین نہیں ہے۔ دیکھیے فتاوی ہندیہ جلد 2 صفحہ 355، در مختار رد المحتار جلد 3 صفحہ 360۔ حضرات ناظرین کرام، اب آخری بات، وقف کا شرعی حکم۔ حضرات، جب وقف صحیح ہونے کے لیے اوپر ذکر کی گئی تینوں شرطیں تینوں طرح کی شرطیں پائی جائیں گی تو وقف درست ہوگا۔ اب وقف درست ہونے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے
وقف کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وقف کی ہوئی چیز وقف کرنے والے کی ملکیت سے کب نکلے گی اور کہاں جائے گی۔ دراصل یہی اصل گفتگو ہے۔ تو وقف کا مسئلہ قاضی کے ہاں پہنچ جائے اور قاضی اس وقف کے لازم ہونے کا فیصلہ کر دے۔ اگر کوئی زمین مسجد کے لیے وقف ہو تو مسجد کی زمین علیحدہ کر دی جائے تو وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی۔ اور جب اس میں ایک بار مسجد کی نیت سے باجماعت نماز ہو گئی تو مسجد شرعی ہو گئی۔ یہ وقف کا شرعی حکم ہے۔ جو چیز وقف کی جاتی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اس پر کسی کی ملکیت باقی نہیں رہتی۔ یہی دراصل وقف کا شرعی حکم ہے۔ دیکھیے فتح القدیر جلد 6 صفحہ 217، البحر الرائق جلد 5 صفحہ 416، فتاوی ہندیہ جلد 2 صفحہ 352۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اس طرح اشارہ فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سورۃ جن آیت نمبر 18۔ اور مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اب اس کو نہیں بیچا جا سکتا ہے اور نہیں کسی کو ہبہ کیا جا سکتا ہے اور نہیں اس میں میراث جاری ہوگی۔ اس کی منفعت لازماً اس کو دی جاتی رہے گی جس کے لیے وقف کی گئی ہو۔ دیکھیے رد المحتاج جلد 2 صفحہ 359۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل زمین نہ خرید و فروخت کی جائے، نہ ہبہ اور نہ اس میں میراث جاری ہو۔ یعنی جب زمین وقف ہو جائے تو اصل زمین نہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ ہبہ اور نہ اس میں میراث جاری ہوگی۔ دیکھیے صحیح مسلم باب الوقف حدیث نمبر 1632۔ اور نیز واضح رہے جو چیز وقف کی گئی ہو وہ وقف ہمیشہ کے لیے ہو۔ دیکھیے در مختار رد المحتاج جلد 2 صفحہ 360۔ حضرات گرامی خلاصہ کلام یہ ہوا، وقف ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی ایسا کام کرنا جو دائمی باقی رہے، اس کا فائدہ دامی ہو، وہ چیز باقی رہے، اس کا نفع جاری و ساری رہے، موقوف علیہم یعنی جن لوگوں کو وقف کیا گیا ہے ان کو برابر نفع پہنچتا رہے۔ اس کو بیچا خریدا نہیں جا سکتا، نہیں کسی کو ہبہ گفٹ کیا جا سکتا ہے، نہیں جس کے لیے وقف کیا گیا ہے اس سے لے کر کسی اور کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری وقف جائیداد کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔